السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرهم لقدیر۔ وقال تعالی فی مقام آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ فضول سمجھ کر بجھا دیا ہے جن چراغوں کو، فضول سمجھ کر بجھا دیا ہے جن چراغوں کو، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ خون جگر سے ہم نے ہی سینچا ہے گلستاں کو، خون جگر سے ہم نے ہی سینچا ہے گلستاں کو، یہ اور بات ہے کہ ہم نے کبھی تماشا نہیں دیکھا۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ محترم سامعین باوقار، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس عظیم المرتبت شخصیت کے بارے میں کچھ لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، جو یہ کہتے ہوئے میدان جنگ میں کود پڑا کہ شیر کی زندگی کا ایک دن گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور میسور کی سرزمین پر جام شہادت نوش کر چکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سماع سے زیادہ جنگ آزادی کے جذبات کو پیدا کرنے والے بنائے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ مستقبل میں کامیاب منصوبے ہمیشہ ماضی کی تاریخ کو سامنے رکھ کر بنائے جاتے ہیں۔ جو قوم اپنی ماضی سے کٹ جاتی ہے وہ کبھی بھی مستقبل میں کامیابی کے نقوش ثبت نہیں کر پاتی، اور جو قوم اور ملت اپنی ماضی سے نا آشنا ہو جائے وہ یا تو صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے یا پستی اور اخلاقی زوال اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ لہذا ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلامی تاریخ کا جاننا ضروری ہے، اور ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کا جاننا ضروری ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان ہے، جس کو عربی میں الہند، انگریزی میں انڈیا، اردو اور فارسی میں ہندوستان اور ہندی میں بھارت کہا جاتا ہے۔ ہندوستان دنیا کے عظیم ملکوں میں سے ایک ملک ہے۔ یہ ملک کئی بار ودیشی غارت گروں کی آماجگاہ بن چکا ہے، مگر 1498 کا سب سے زیادہ سنگین اور خطرناک دن وہ ہے جب واسکو ڈی گاما کی قیادت میں پرتگال کے ملاحوں نے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا۔ پھر انگلستان کے 101 تاجروں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی بنائی، اور 1601 میں اس کے جہاز پہلی مرتبہ ہندوستان روانہ ہوئے، اور تجارت کی آڑ میں رفتہ رفتہ وہ اپنی فوجی طاقت بھی ہندوستان منتقل کرتے رہے۔ 1457 تک تو انگریزوں کو کوئی کامیابی نہ ملی، مگر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے وفات کے بعد جب دہلی کا مرکز کمزور پڑ گیا تو کمپنی نے اپنے بالوں پر نکالنے شروع کر دیے۔ پھر 1757 میں جب نواب سراج الدولہ کی 70,000 کی فوج کمپنی کی مٹھی بھر منظم 3,000 کے فوج کے مقابلے میں شکست کھا گئی تو کمپنی کا دائرہ وسیع تر ہو گیا، اور اکثر عمرا اور نواب مصالحت پر مجبور ہو گئے۔ پھر 1764 میں نواب میر قاسم کی 50,000 کی فوج کمپنی کی 7,000 کی فوج کے مقابلے میں شکست کھا گئی تو ہندوستان کا مغل بادشاہ شاہ عالم انگریزوں کے پاس پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ پھر 1767 میں جب انگریز نے صوبہ میسور پر حملہ کیا تو حیدر علی نے ان کو شکست فاش دی۔ پھر 1780 میں دوسری مرتبہ انگریز نے صوبہ میسور پر حملہ کیا تو دوسرے حملے میں بھی حیدر علی نے ان کو شکست فاش دی،
اور 1782 میں حیدر علی دنیا سے فوت ہو چکے۔ چنانچہ حکومت ٹیپو سلطان کے ہاتھ آ چکی تھی۔ پھر 1790 میں انگریز نے تیسری مرتبہ صوبہ میسور پر حملہ کیا، لیکن اپنی کامیابی کے کوئی آثار نظر نہ آئے تو انہوں نے ٹیپو سلطان سے صلح کر لی۔ اب انگریز صوبہ میسور پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے ایک نئی راہ اختیار کر چکا تھا کہ اس نے آپ کے کئی وفادار وزیروں کو اپنی طرف مائل کر دیا تھا۔ پھر 1799 میں انگریز نے آپ کے محل پر حملہ کیا تو سلطان نے انگریزوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ دوران مقابلے میں سلطان نے اپنے کسی وزیر سے پانی طلب کیا تو اس غدار نے آپ کو پانی دینے سے انکار کر دیا، اور میر صادق نے آپ کو پیچھے سے آواز لگائی کہ سلطان اگر آپ اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دے تو انگریز آپ کی جان بخش دے گا۔ تو سلطان نے غضبناک آواز میں یہ الفاظ کہے تھے کہ شیر کی زندگی کا ایک دن گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ شدید پیاس نے آپ کو میدان جنگ کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر سلطان نے پانی کی تلاش میں محل کا رخ کیا تو میر صادق نے آپ کو محل کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر محل کا دروازہ بند کر دیا تو پیچھے سے آپ کے وفادار وزیر احمد خان نے میر صادق پر یہ کہتے ہوئے حملہ کیا کہ سلطان کو دشمن کے نرگے میں پھنسا کر کہاں بچ کر بھاگ سکے گا۔ الغرض محل کا دروازہ بند ہو چکا تھا، چاروں طرف سے دشمن آپ پر حملہ آور تھے کہ اچانک انگریز کے کچھ سپاہیوں نے آپ کے سینے پر گولے برسائے، جس کی وجہ سے آپ کا سینہ شدید زخمی ہو چکا اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے میسور کا بہادر سلطان ٹیپو میسور کی سرزمین پر جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں اس کی عزت وہی رہی، کہ تاریخ کی کتابوں میں اس کی عزت وہی رہی، لوگوں کے دلوں پہ اس کی حکومت وہی رہی، کہ تاریخ کی کتابوں میں اس کی عزت وہی رہی، لوگوں کے دلوں پہ اس کی حکومت وہی رہی۔ اور دیکھا نہیں ہم نے ایسا کسی کا بھی دبدبا، اور دیکھا نہیں ہم نے کسی کا بھی ایسا دبدبا، مر بھی گیا تو ٹیپو کی دہشت وہی رہی۔ چنانچہ انگریزوں کے کمانڈر نے سلطان کی لاش پر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اے شہید مرد میدان وفا تجھ پر سلام، تجھ پر لاکھوں رحمت لا انتہا سلام۔ ہند کی قسمت ہی میں رسوائی کا سامان تھا، ورنہ تو ہی عہد آزادی کا ایک عنوان تھا۔ خود اہل وطن نے تجھے اپنے ہاتھوں کھو دیا، آہ کیسا باغبان شام چمن نے کھو دیا۔ لیکن آج ہندوستان آزاد ہے اور ہر سال اپنی آزادی کی خوشیاں منائی جاتی ہے، مگر آزادی کی یہ نعمت سونے کے تشت میں پیش نہیں کی گئی، بلکہ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں، ہمارے نوجوانوں نے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنے سینوں پر گولیاں کھائی ہے، اپنے گلوں میں پھانسی کے پھندے ڈلوائے ہیں۔ کیا تاریخ شاملی کا میدان بھول سکتی ہے؟ کیا تاریخ میں جلیانوالہ باغ فراموش کیا جا سکتا ہے؟ کیا تاریخ میں ٹیپو سلطان کے کارناموں کو فراموش کیا جا سکتا ہے؟ کیا تاریخ میں محمد بن قاسم کے کارناموں کو فراموش کیا جا سکتا ہے؟ کیا تاریخ میں اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے کارناموں کو فراموش کیا جا سکتا ہے؟ کیا تاریخ میں صلاح الدین ایوبی کے کارناموں کو فراموش کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس دیش کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنے تن من دھن کی بازی لگاتی تھی، اور یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے اور انشاءاللہ ہمارا رہے گا۔ کوئی شخص ہمیں اس ہندوستان سے نہیں نکال سکتا۔ اس دیش کی آزادی کے لیے مولانا محمد علی جوہر، جواہر لال نہرو، گاندھی جی اور مولانا شوکت علی وغیرہ حضرات نے مکمل آتھائی و قربانی کے ساتھ اور عزم و حوصلہ کے ساتھ ثبوت دیا تھا۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قبل اس کے باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سماع سے زیادہ جنگ آزادی کے جذبات کو پیدا کرنے والے بنائے۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو
طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے۔ جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں۔ قرآن اگر دستور نہیں، اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، اسلام اگر منظور نہیں، افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں۔